قوالی تصوف میں ڈوبی عقیدت سے بھرپور موسیقی کی وہ قدیم صنف ہے جو بر صغیر میں صدیوں سے والہانہ انداز میں پیش کی جا رہی ہے۔ قوالی کی ابتدا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس صنف کو قوالی کی باقاعدہ شکل 750 سال قبل حضرت خواجہ نظام الدین کے مرید خاص اور 13ویں صدی کے مشہور صوفی شاعر حضرت امیر خسرو کے زمانے میں ملی۔ قوالی عربی زبان کے لفظ قول سے ماخوذ ہے اور کسی قول کے تکرار کو قوالی کہا جاتا ہے۔ قوالی تصوف اور معرفت سے بھرپور طاقتور الفاظ کو پکھاوج، تامپورا، سارنگی، ہارمونیم، طبلہ اور دیگر آلات موسیقی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسانی تعلق، حمد اور معتبر مذہبی اور روحانی تعلق والی شخصیات کی شان بیان کر کے سننے والے تک پہنچا کر روحانی ہیجان پیدا کرنے کا نام ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ثقافتی اعتبار سے متحرک ہے اور فنون لطیفہ کی ترویج کی عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ کراچی مختلف مکاتب فکر اور نسلوں کے بڑے طبقات کی ثقافتی روایتوں کا بڑا مرکز ہے، جس میں قوال طبقہ ایک مخصوصی ملکی اور عالمی پہچان رکھتا ہے۔ کراچی میں زیادہ تر قوال طبقہ شہر کے مرکز میں واقع ایک قدیم علاقے میں واقع قوال گلی میں رہائش پذیر ہے، جہاں کی گلیاں سر شام ہی قوالی کی مدھر اور سریلی دھنوں سے گونجتی ہیں۔ صورت کے بھلے ہماری نگاہ، صورت کے بھلے ہماری نگاہ، جو مقامی افراد اور سیاحوں کے لیے بھرپور کشش رکھتی ہیں۔ کسی زمانے میں اس گلی میں ایک دلنشیں ہوٹل ہوا کرتا تھا، جہاں ملک کے نامور قوال شام میں محفل سجایا کرتے تھے اور اس فن کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے۔ یہاں کی دکانیں قوالی سے متعلق آلات سے مزین ہوتی ہیں۔ پاکستان میں قوالی کے فن کو بام عروج تک پہنچانے والے قوال حضرات میں صابری برادران، عزیز میاں قوال، نصرت فتح علی اور بہاؤالدین قوال کے علاوہ اور بھی بہت سے دیگر نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے فن قوالی کے ذریعے نہ صرف ملک کے طول و عرض میں عوام کو اپنا گرویدہ بنایا ہے، بلکہ ان کا فن عالمی سطح پر بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور ان اقوال حضرات نے اپنے لازوال فن کے ذریعے دیگر اقوام کے لوگوں کو بھی سرور و مستی میں مبتلا کر کر جھومنے پر مجبور کر دیا ہے، جن میں ایک نام سکندرآباد گھرانے سے تعلق رکھنے والے استاد رفیع الزماں تاجی قابل ذکر ہیں، جن کے وارثین شفیق الزماں اور محمد علی زماں اپنے آباء و اجداد کی اس خوبصورت ادا رنگ صدر رنگ انداز گائیکی کی وراثت کو اپنے خوشگلونہ صفت سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شفیق الزمان تاجی، محمد علی زمان، اور ہمارا گروپ جو شفیق الزمان تاجی قوال کے نام سے کام کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا تعلق قوالی میں درگاہ نظام الدین اولیاء سے 750 سال سے ہم لوگ وابستہ ہیں۔ ہمارا گھرانہ ادرنگ صدرنگ گھرانہ سکندرآباد گھرانہ کہلاتا ہے۔ درگاہ نظام الدین سے جو وابستہ لوگ ہیں، گویے ہوں، قوال ہوں، موسیقی سے وابستہ لوگ، تو وہاں سے ایک ہمیں آپ اسے وظیفہ کہہ سکتے ہیں، محتاج کہلاتی ہے۔ جب سالانہ درگاہ پہ عرس ہوتا ہے حضرت کا، تو وہ اس درگاہ سے وابستہ جتنے بھی قوال گویے جو لوگ ہیں، تو ان میں وظیفے کے طور پہ ایک چیز بڑھتی ہے جس کو محتاج کہا جاتا ہے۔ وہ محتاج آج بھی ملتی ہے 750 سال بعد بھی۔ یوں کہہ لیجیے کہ رجسٹرڈ ہے وہ۔ قوال گلی یہ ہے کہ پہلے ایک فیملی آگے رہنا شروع ہوئی، پھر دو فیملی، اس طرح کے ماشاءاللہ آج 28-30 پارٹیاں ہماری یہاں پہ شمار گڑ کی رہتی ہیں اس قوال گلی کے اندر۔ تو میں اس میں دنیائے قوالی کے 3 بڑے قوالوں کے نام لوں گا، اور ان کا نام نہ لینا قوالی سے زیادتی ہے۔ پہلے نمبر پہ استاد حاجی غلام فرید صابری، مقبول صابری برادرن، اور جناب عزیز میاں قوال صاحب، اور تیسرے استاد نصرت فتح علی خان صاحب۔ ان کو کریڈٹ دینا ہمارا لازمی بنتا ہے۔ قوالی جو آج اتنی ترقی کر رہی ہے، یہاں پہنچی ہے، تو اس کی ان تینوں کا بہت اس میں ہاتھ ہے کہ ہم حکومت سے امید کرتے ہیں، حکومت کے جو ادارے ہیں فنون لطیفہ سے متعلق، آرٹس کاؤنسل آف پاکستان بہت ساتھ دیتا ہے آرٹسٹوں کا، بہت خیال کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا ادارہ ہے۔ لیکن کوئی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو قوالوں کو کم سے کم ایک گائیڈ لائن دے۔ دوسرے ملکوں میں ایک باقاعدہ ادارے بنا رکھے ہیں جو موسیقی سے وابستہ لوگوں کو اپنے ملک کی ریپرزینٹنگ کرانے کے لیے وہاں کے دورے کراتے ہیں، وہاں کا وقت بنا کے بیچتے ہیں۔ تو ایسا ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس صنف کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب قوالی روایتی محافل سے ہٹ کر نجی محافل میں بھی مقبول ہو گئی ہے۔
جیسا کہ شادی بیاہ کے موقع پر قوالی نائٹ کا اہتمام باقاعدہ فروغ پا رہا ہے۔ آج کے دور میں قوال حضرات نے اس فن کو جدید دور کے رنگ میں ڈھال کر نوجوان نسل میں مقبول کر دیا ہے، اور مختلف میوزک پروگرام اس فن کی ترویج و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور اس فن کو جدید طرز سے پیش کر رہے ہیں۔